طور پہ 6 چیزوں سے بنتے ہیں: سیمنٹ، ریت، بجری، پانی، اور اس کے ساتھ اینٹ اور سریے کو دیکھا گیا ہے کہ یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں تو دیواروں میں اور مکانوں میں مضبوطی آتی ہے۔ مکان سونے کے بھی بنا لیں، اگر وہاں مکین اچھے نہیں ہیں تو مکان بیکار ہے۔ مکانوں کا حسن میں اور آپ واعظ و نصیحت کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ اپنی ایک بہت ہو پھر بھی وہ بات نہیں بنتی۔ ہر چیز برابر ہو، پراپر ہو، صحیح ہو تو پھر جا کر کے ایک دیوار بنتی ہے، اور دیوار میں دراڑ آ جائے تو ہم سب کو فکر ہوتی ہے کہ مکان بیٹھ رہا ہے، چھت کہیں اوپر نہیں آ جائے، بنیادوں میں پانی پڑ گیا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ دیواروں میں دراڑ آئی تو فکر ہوئی، رشتوں میں دراڑ آئی تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں۔ حضرات، میں نے دیکھا ہے ایڑیاں پھٹ گئیں تو سینکڑوں کریمیں بازار میں ملیں، ایڑیاں پھٹی، بڑی ساری کریمیں، لیکن اگر دل پھٹ گئے ہیں اور کٹ گئے ہیں تو ہم نے کبھی قرآن کریم سے یا رب کریم سے کوئی مواد لے کے ان کو جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج کی یہ ملاقات ہم سب سے پہلے جس چیز سے آغاز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گھر، یہ مکان، یہ مکین سب شاد اور آباد رہیں، تو اس کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ اور میں اپنے خاندان میں سب سے پہلے اپنی اصل کو پہچانیں۔ جو قوم اصل کو نہیں پہچانتی اس کی نہ نسل رہتی ہے نہ فصل رہتی ہے۔ اب وڈیرا صحیح نہیں ہے بھائی، اگر یہ صحیح نہیں تھے تو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ جس درخت کی جڑیں ٹھیک نہیں، پتلیں کہاں ہیں؟ کھانے کے قریب ٹیبل اور کرسی کون سی ہے؟ اور مولوی صاحب لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی عید نہیں، کوئی جمعہ نہیں، کوئی خوشی کا موقع نہیں، کوئی نکاح نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان رہنما تھے، اس میں ایک جملہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ حافظوں نے رٹا لگا کے یاد کر لیا، قاریوں نے قرات میں پڑھا، امام صاحب نے امامت میں پڑھ کے کیا تمہارے کنجا میں خطبہ نکاح نہیں ہے؟ وہ جی وہ تو ہے۔ سورہ نساء نہیں ہے؟ جی وہ تو ہے۔ پہلی آیت نہیں ہے؟ جی وہ تو ہے۔ استعمال کب کرو گے؟ جب قبروں میں چلے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لوگو اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کے رشتہ مانگتے ہو، جس کے نام پہ 2 غیر محرم رشتے جڑتے ہیں، محرم راز بنتے ہیں، جس کا نام لے کے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 17-18 سال کی بچی کی جوانی لوگوں کی موجودگی میں ایک نوجوان کے ہاتھ پکڑا کے روانہ کر دیتے ہو، یہ رب کا نام نہ ہوتا تو ایسے کچھ نہ ہوتا۔ اگلا جملہ ہے والارحام، والارحام، جیسے تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے نا، ایسے رحم کے رشتوں سے بھی ڈرنا ہے۔ واتقوا اللہ، جیسے یہاں زبر ہے نا، والارحام پہ بھی ایسے زبر ہے، رحم کے رشتوں سے ڈریے۔ میں بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا اسپیشلی اس جملے کو سنیں، یہ رحم کے رشتے کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہماری وہ امی جان ہے جو ہمارے ابو کی بیوی ہے، لڑکے کی امی۔ اس امی کے پیٹ میں جو رحم ہے، اس ماں کے پیٹ میں جو رحم ہے، اس رحم سے
تعلق تھا آپ کے ابو کا نکاح والا. اگر یہ نکاح کا تعلق نہ ہوتا تو آپ اس رحم سے یوں پیدا نہ ہوتے, حلالی نہ گنے جاتے. یہ نکاح ہوا ہے, رب کا نام لیا گیا ہے, پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور آپ باپ کی پشت سے, ماں کی سینے کی ہڈیوں سے رحم مادر میں گئے ہیں. اس رحم کو بھلانا مت, یاد رکھنا, عزت کرنا. جیسے رب کی حیا ضروری ہے, اس ماں کے رحم کے رشتے کی قدر ضروری ہے, پھر گھر میں خوشی آئے گی. اس رحم سے بنا کون ہوں؟ سب سے پہلے میں. جو مجھ سے پہلے بنا ہے وہ میرا بڑا بھائی ہے, جو اس سے پہلے پیدا ہوئی ہے وہ میری بڑی بہن ہے, جو مجھ سے بعد میں آیا ہے وہ میرا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن ہے, اور جس کی نسبت سے یہ رحم بچوں کو جنم دے رہا ہے وہ باپ ہے. جو اس کا ابو ہے وہ دادا ہے, جو اس کی امی ہے وہ دادی اماں ہے, اور جو میری امی کا ابو ہے وہ میرا نانا ابو ہے, اور جو اس کی امی ہے وہ میری نانی اماں ہے, اور جو میری امی کا بھائی ہے وہ میرے ماموں ہیں, اور جو میرے ابو کے بھائی ہیں وہ میرے چچا ہیں چھوٹے. اگر بڑے ہیں تو وہ تایا جی ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہ ساری تمہاری اصل ہے, یہ ساری تمہاری پہچان ہے. ان کو اگر راضی رکھ لیا, ان کا خیال رکھ لیا, آئیے ایک گھر کے اندر چچا بھی راضی ہے اس رشتے میں, تایا بھی راضی ہے, دادا ابو بھی راضی ہیں, ابو بھی خوش ہیں, امی بھی خوش ہیں, اور پھر اس پہ میں بھی ہوں, میں بھی ہوں. ابھی مت بھولنا, ابھی اصل مکمل نہیں ہوئی. یہ تیری طرف سے ہے, یہ پشت, کیونکہ اللہ نے تیرا نطفہ پشت میں رکھا ہے مرد کا. فرنٹ کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھ, تو اکیلا نہیں پیدا ہو گیا, کس چیز سے پیدا ہوا ہے کبھی غور کر. آپ لوگوں نے وہ میجک تو دیکھی ہوگی نا, ہمارے ہاں یہ جو ہوتی ہے ایک کالی اور ایک سفید, اور دونوں کو ملاتے ہیں تو جوڑ بڑا پختہ بنتا ہے. ایک نو لا کے سارا دن بیٹھے رہو, کچھ بھی نہیں. یہ نطفہ امشاج رب نے تیری پشت سے اور تیری نسل سے اور تیری اصل سے اٹھایا ہے. اب تیری جو نسل بننی ہے وہ تیری فصل ہے, اور فصل کیا ہے؟ وہ تیری بیوی ہے. اور یہ فصل تجھے کس نے دی ہے؟ نہ باپ دے سکتا ہے, نہ ماں دے سکتی ہے, نہ بھائی دے سکتا ہے, کیونکہ بھائی دے گا تو بیٹی دے گا, بھتیجی ہے, حرام ہے. بہن نہیں دے سکتی, بہن دے گی تو بھانجی ہے, حرام ہے. باپ نہیں دے سکتا, وہ بیٹی دے گا, وہ میری بہن ہوگی, میرے اوپر حرام ہے. پوری دنیا میں اگر یہ کسی نے فرض نبھایا ہے تو وہ اس تیری فصل کے ابو ہیں جسے سسر کہتے ہیں. کائنات میں اس سے عظیم, جیسے ابو سے عظیم کوئی نہیں, اماں سے عظیم کوئی نہیں, تیری اصل سے بڑھ کر کے کوئی نہیں. تیری فصل جو تجھے دی جا رہی ہے, پتہ ہے یہ فصل کون دے رہا ہے؟ یہ پہلی کون دے رہا ہے؟ یہ تو بڑی جلدی پڑھتے ہو, فاتو حرثکم انا شئتم, لیکن یہ کھیتی, یہ فصل, یہ دے کون رہا ہے؟ ایک غیرت مند, ایک باحیا, ایک باوقار, جس نے اپنی اس بیٹی کی عزت کو تیرے لیے سنبھال کے, بڑھاپا دیکھ کے, راشے میں جا کے, پیسے لگا کے, محنت کر کے, دولتیں لگا کے, پڑھا کر کے, تعلیم دے کے, حفاظتیں کر کے, آج وہ تیرے لیے, جو تنہائی میں بھی ایک میسج گوارا نہیں کرتا, غیرت مند, آج 300 500 1000 آدمی پورے کنجا کو پتا ہے, اور وہ ان کو بتا کے بیٹی اگر تجھ کو بلا کے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اور ولی بن کے, سرپرست بن کے سائن کرنے کو تیار بیٹھا ہے, گواہ لگے ہوئے ہیں, تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اگر یہ باپ نہ ہوتا, اس نے شادی نہ کی ہوتی, اور اس کی بیوی نہ ہوتی, وہ تیری بیوی کی اماں نہ ہوتی, وہ تیری ساس نہ بنتی, اور اس ساس کے وجود سے یہ جو آئی ہے یہ تیری فصل, جو اس سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, بھائی ہیں تو تیرے سالے,
تیری بہن کے رکھوالے. یہ معمولی نام نہیں ہے. یہ سالہ کہہ کے گالی سمجھنا. تو نے قرآن کو بھی نہیں سمجھا, آیات کو بھی نہیں سمجھا, پھر خوشیوں کو نہیں جانا. کیونکہ جس کی بھی دنیا میں بہن ہے وہ سالہ تو ہے. میں سالہ ہوں تو ٹھیک, کوئی برا نہ بولے. دوسرا ہو تو جہاں مرضی گرا دو. اور لوگوں نہیں, ان لوگوں نے تیری ہونے والی فصل کو کبھی سائیکلوں پہ بٹھا کے, کبھی دھندوں میں جا کے, کبھی بائکس پہ جا کے, کبھی اپنے کام ادھورے چھوڑ کے, کبھی اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے, آج اتنی حسینہ جمیلہ یہ جو تیری کھیتی دنیا عش عش کر رہی ہے, یہ تجھے مہیا کرنے میں پیچھے جن کا ہاتھ ہے, جن کو لوگ سسرال کہتے ہیں, وہ تیری اصل ہے. وہ بھی اصل ہے. اگر یہ تیری اصل ہے, وہ اس کی اصل ہے. یہ تیری اصل ہے, وہ اس کی اصل ہے. اگر تو اس کو نفی کرے گا اور خود کو پازیٹو رکھے گا تو جمع نفی. آئیے نا, کوئی حساب لگا لیجئے نا, کیجئے کوئی. اگر آپ اسے بھی مثبت سمجھے, خود کو بھی مثبت سمجھے, جتنی قدر اپنی اصل کی ہے اتنی قدر اس فصل کی اصل کی بھی کر لیں. جو اس کے بھائی ہیں وہ بھی اتنے ہی قدردان, جو اس کی بہنیں ہیں وہ بھی اس رحم سے جڑی ہوئی ہیں, اور جو اس کی امی کے ابو ہیں وہ اس کے نانا, جو اس کے ابو کے ابو ہیں وہ اس کے دادا, پر دادا تلک, دادی تلک, نانی تلک, اس کے ماموں تلک, چاچوں تلک. جیسے جیسے تجھے اپنے رشتے عزیز ہیں اتنے ہی قدردان ادھر بھی ہیں. ان دونوں کو آپس کے اندر برابر سمجھ کر کے اب آنا. واتقوا اللہ, یہ ہے تیرا اللہ سے ڈرنا, اور یہ ہے تیری ریس اینڈ بریک, اور یہ ہے تیری اصل. جس قوم کی بلڈنگوں کی بنیاد صحیح ہو. اچھا میں نے نہیں دیکھا 4 دیواریں ہوں یا 2 دیواریں ہوں, ایک چت تیگا بھر کے سریا پایا ہوئے تو دوجے نے کیا انہوں رہن دے. مستری کیا کہہ رہا ہوتا ہے, کیا بولتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, برابر لیول کیجئے. میں نے لیول کرتے دیکھا ہے, میں نے سال لگاتے دیکھا ہے. لگتی ہے سال کے نہیں, وہ لاٹو جیا کما کے جو نیچے سے ہے جیسے اساس میں ہے ویسے اوپر جائے, وہ اصل کا لحاظ. پھر سوتر لگا کے اینٹ سے اینٹ جڑے. لیکن ادھر کیا ہے, میرے ماں باپ کی قدر ہو, تیرے ماں باپ کی نہیں ہونی. اور لڑکی کہے تیرے ماں پیو نو میں نہیں پوچھنا, بس تو میرے اندر خیال رکھی رکھ. تو یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے ہم غلط ہوتے ہیں. واتقوا اللہ, نہ رب کا ڈر رہتا ہے نہ رب کی حیا رہتی ہے. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں, وہ سب کو بھول سکتے ہیں. پہلے رب کی قدر کریں کہ ابو بھی رب نے دیے ہیں, میں مرضی سے نہیں لایا. دنیا میں کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے باپ کا اور ماں کا انتخاب نہیں کر سکتا. یہ رب نے خود چنے, یہ رب نے خود چنے ہیں. اور ساس اور سسر کا انتخاب تو نے اپنی چاہتوں سے کیا ہے, یا تیرے ابو کی پسند ہے, ماں باپ کی پسند ہے تو بھی, تیرے رب کی پسند ہے تو بھی. رضیت باللہ ربن کا تقاضا ہے, میں رب پہ راضی, میں اپنے باپ اور اب پہ راضی, میں اپنی پوری اصل اور سب پہ راضی. یہ 3 جملے کر کے دیکھ لے, دنیا کے اندر کبھی گھر میں پریشانی نہیں ہوگی. یہ اگلا نقطہ دینے جا رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ آئے. اگر آپ پہلی بات سمجھ گئے ہیں کہ اصل کو گرنے مت دینا, اصل کو گرنے مت دینا. اچھا دنیا میں نے ایسا بابا نہیں دیکھا, کماد بیجے آوے تو کہے پوتے دے وچ نہ چھڑ دو, آ کے سور چھڑ دو, ہتھیں بیج کے گنا شنا لگوا کے مونجی لگوا کے بعد چکوے جی یہ چوہے چھڑ دو, یہ اس کو کہ برباد کر دو. میں نے نہیں دیکھا, لیکن گھروں میں شادیاں ایسی دیکھی ہیں, ابا حضور خود جوتے گھسا گھسا کے رشتہ دیکھ کے لائے ہیں, اماں دیکھ کے لائی ہیں, بھائی جا جا کے پسند کر کے آئے ہیں, اور بہنوں نے آ کر کے تعریفیں کی ہیں. لیکن جب شادی ہوگی ہے تو سب نے ریورس گیئر لگا لیا, سارے ریورس گیئر. یہ فصل نہیں بچنی چاہیے, یہ ہندی کون آ, انہوں دسنا ہے سی. پھر اس کے ابو کا بھی داخلہ منع ہے, پھر اس کی امی کا بھی داخلہ منع ہے, پھر اس کی بہنوں کا بھی داخلہ منع ہے. پھر جس کا زور چلتا ہے وہی رستم.
ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਅੰਮੀ ਮਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ तो मैं रहना है। भाई फड्डे यही है ना, यही रोले हैं। मैं इस बूढ़े के साथ नहीं रह सकती, मैं तेरी अम्मा के साथ नहीं रह सकती, या उसे रख ले या मुझे रख ले, मैं तेरी बहनों के साथ नहीं रह सकती। यही दावे है ना। तो दूजे पासे उधर भी यही रोला है, जे तेरा भरा वड़िया तेनू तलाक, प्यो इत्थे आया तो मैं वो करनी है जेड़ा मुड़ के याद करूं। ये दोनों बातें गलत हैं। जो भी कर रहा है आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, भाइयों इसको सही करें। सही हमने करना है। अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। हजरात दूसरी चीज, असल की अगर बात समझ आ गई है तो अब जरा फसल की तरफ आइए। फसल कौन है? आप उस फसल के निगरान हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। रब ने तुझे निगरान बना के, किसान बना के, फल्लाह बना के तुझे ये खेती अता की है। इसके बारे में पूछा जाना है, इसके बारे में हिसाब होना है। ये भी किसी की लख्ते जिगर है। और इस असल वालों से गुजारिश है, अब्बू से, अम्मी से, सारे से, कि इसे अपनी बेटी समझिएगा, क्योंकि जो तुम्हारी बेटी थी रब ने कानून बनाया है वो तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। तुम उसे घर में रख ही नहीं सकते। एक ज़ाबिता, एक कायदा बना लीजिए। घरों में खुशी देखनी है, झोली उठा के दुआ करने की जरूरत नहीं। किसी दूसरे घर की आई हुई बेटी जिसे वो नहीं रख सकते थे तेरे घर में आ गई है, इसे बहू मत जान, इसे अपनी बेटी समझ कि रब ने मेरी बेटी के बदले में बेटी दी है। वो मां समझे कि मेरे मां बाप मुझे नहीं रख सके, ये अजनबी होके, गैर होके, दूसरे होके, अगर इन्होंने मुझे अपने घर में मेरी जवानी को संभाला दिया है, इससे बढ़कर के अच्छा कौन होगा? फिर बात बनेगी। वालिदैन क्या करें? इसे बेटी समझें, और बेटी आने वाले इन्हीं को माँ बाप समझे। मैं एक मिसाल देता हूं। मैं इस वक्त शहर लाहौर हूं, आइए मेरे साथ 2 मिनट के लिए चलिए। मिसालें बहुत हैं लेकिन मैं वो दे रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी है। मां अपने बच्चों को मिलने के लिए फैसलाबाद गई है, बेटी है उधर। एक रात रही तो अगली रात कहने लगी कि बेटा मैं वापस जा रही हूं। अम्मी इन्ने अरसे बाद आए हो, साल डेढ़ बाद, तो कोई 4 दिन रह जाओ। तो वापसी की तुहानू फिक्र पै गई। कहने लगी पुत्र मेरियां धीयां ढीक दियां। कौन थी वो बेटियां? वो बहुएं थी, वो बहुएं हैं। कहा मां बेटियां तो हम हैं आपकी। कहने लगी पुत जे तुसी मेरियां हुंदियां तो मेरे कोल रहिंदियां। ते ऊपर वाले ने कानून बनाया, मैं तुहानू रख नहीं सकी, माफ करया जे। जेड़ियां मैनू किसी ने दे के टोरियां ने मेरियां ते हुण ओह ने, मेरी वो है। मां बूढ़ी है, मैं जानता हूं मैदे की मरीज है, मैं समझता हूं कि पट्ठू की कमजोरी है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, अपनी बेटियों को, बहुओं को, तीनों को बोला हुआ है धीओ मेरियां जिदों धीयां इत्थे हुंदियां सी, जेड़ियां मेरियां नहीं रहियां, वो फजर पढ़ के ते मैं उन्होंने इजाजत दी सी सौ लैन। आपके शौहर भी हैं, हुकूक हैं, आपके बच्चे भी हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। आप बेशक जब मर्जी सोएं, लेकिन फजर पढ़नी है। वो अल्लाह का हक है, वो मेरा नहीं है। ते फजर पढ़ के तुसी सौ जाना, टेंशन नहीं लेनी। सारे बच्चों को, उनके बच्चों को तैयार कर रही है, नहला रही है, उनके नाश्ते बना रही है, बैग तैयार कर रही है, फिर उनको स्कूल में छोड़ के आ रही है, और अपने बच्चों का और उन अपनी बहू का नाश्ता बना रही है। जब वो उठी हैं, आवाज नहीं दी किसी को। जब उठी हैं,
ان کو ناشتہ چارپائی پہ دیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہ ساس جسے لوگ ساس کہتے ہیں وہ ماں جی چارپائی پہ ہوتی ہے اور وہ بہویں بیٹیوں سے بڑھ کر کے اس ماں کی باقی ٹائم خدمت کر رہی ہوتی ہے. بھائی اصل میں گھر میں پھڈا ہی ہوتا ہے کہ ماں ساس سمجھنا ہی نہیں چاہتی, ماں بننا ہی نہیں چاہتی. بچیوں کا معاملہ کیا ہے, آخر وہ بیٹیاں ہیں, تھکن ہوتی ہے, ان کے بچے ستاتے ہیں, سونے نہیں دیتے, شوہر کے حقوق ہیں, گھر کے معاملات اور دیگر کام ہیں. بیٹری لو ہو جائے اور لائٹ ڈم ہو جائے تو فریج بھی کام نہیں کرتی, وہ بھی کولنگ نہیں دیتی, ہیٹر نہیں چلتے. تو جب بیٹی کی کولنگ لو ہوگی اس کی کون سنے گا؟ ابا تو پیچھے چھوڑائیے, اماں تو اس کے پاس نہیں رہی. درد سنائے تو کس کو سنائے, دکھڑا لے کے جائے تو کس کے پاس لے کے جائے؟ جیڑا زخم تے پٹی نہ بن سکے انہوں کھول کے زخم وخامنا کی. اگر بتایا بھی ہے تو تانے ہی ملنے ہیں. نہیں, پہلے احساس کرو, احساس ملے گا. بڑا محسوس ہوتا ہے, تیرا محسوس نہ کرنا. گھر سے جنگ ایک ہی شکل میں ختم ہو سکتی ہے. آنے والی بیٹی انہیں اپنے ماں باپ سمجھ لے, یہ میرے شوہر کے ماں باپ, میرے ماں باپ. تو پھر انشاءاللہ کہ شوہر بھی آنے والے ماں باپ کو, جس گھر میں بیٹی اپنے سسرال کی قدر کرتی ہے اس گھر کے اندر اس کے ماں باپ کی بھی قدر ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے. اور فصل بہترین, تر و تازہ, خوبصورت, اور زندگی بھر معاملات چلتے ہیں. اور اس کے بعد معاملہ ہے نسل کا. بھائیو گھروں میں خوشیاں کیوں نہیں آتی کہ فصل تو بسا اوقات بڑی اچھی ہوتی ہے, صحت مند ہوتی ہے, سٹے دانے ہر چیز اشارے سے آپ سمجھ رہے ہیں, لڑکا بھی خوبصورت, جوان, صحت مند, گبرو, لیکن ان کا نا نسل کے معاملے میں پھڈا پڑ جاتا ہے. میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے دادا ابو کہہ رہے ہوتے ہیں پوت 18 سال ہو گئے کاکا کھڑا ہے نو یار کوئی کاکا ہی دو ہونا. سچی بات ہے, ماں باپ جو ہے ان کی خواہشیں ہوتی ہیں. وہ چھوٹا چھوٹا بچہ جس کو آج 18 سال 20 سال عمر ہو گئی ہے اور بڑے چاہ لاڈ سے شادی کری ہے. آج میں ایک بزرگ سے ملا آنے سے پہلے, یہاں آنے سے, میں کہا جی سناؤ, کہندے یار کراچیوں آ گیا, ماں انہاں دی ٹر گئی ہے. تو میں کہا کوئی منڈا ویاہ چھڈو, کہندے جی بڑا چاہ ہے, اللہ کرے مینوں اللہ انی زندگی دے دے, میں مار چچے دا کرنا ہے. تو یہ والدین کو بڑے لاڈ ہوتے ہیں. اب کیا ہے, ابو باتوں باتوں میں کہہ رہے ہیں پوت مینوں کیوں ہن کھڈونا دو, میں ہن بڈھا ہو گیا, بچیاں ورگا, بچیاں نوں چھنکنا تے چاہیدا ہوندا, کوئی دو, کوئی بولے, کوئی چہکے, کوئی گود میں آئے. یہ پتہ کیا غصہ کر کے کہتی ہے, پیو نوں سمجھا دے, اداں دیاں زباناں نہ کرے میرے نال, یہ لا لا کے جڑا سناوندا مینوں نہ سناوے. میری نیچر آف جاب دا تقاضا ہے کہ میں ہلے 10 سال منڈا نہیں لانا, نہ کاکا نہ کاکا. نیچر آف جاب. جب تو نے چیز ہی ایسی دیکھی ہے, سروس دیکھی ہے, پیسہ دیکھا ہے, دولت دیکھی ہے, اور ماشاءاللہ کوئی ناچنے والی ہے, کوئی ایکٹریس ہے, کوئی دنیا داری کے معاملات ہیں, کسی کو اپنے جسم کی, کسی کو فگر کی, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, پھر نسل سے پیار نہیں ہوتا, پھر منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں. پھر یہودی اسرائیل کا دشمن نہیں ہوتا تیری میری اولاد کا, کوئی عیسائی نہیں ہوتا, کوئی کنفیوشس نہیں ہوتا, کوئی دہریہ نہیں ہوتا, تیری میری اولاد کا قاتل کوئی تیرا میرا دشمن نہیں ہوتا. اس اولاد کا پہلا دشمن جو ہے اس کی ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے. پھر منصوبہ بندی, پھر وہ گولیاں, وہ زہر. میرے بچے کو کوئی زہر دے کے تو دیکھتا, میں جان نہ نکال لیتا, لیکن اس کی جان کون نکالے کہ اماں جا کے خرید کے لائی ہے, شوہر نے پیسے پے کیے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب نسل پوچھے گی گریبان. اور پتہ ہے قیامت کے دن گریبان یہ نہیں پکڑا جائے گا, کپڑا ہوگا تو یہ پکڑے گا, ڈائریکٹ گردنوں میں ہاتھ پڑیں گے, گردنوں میں ہاتھ, نرگٹیں پکڑی جائیں گی, گلے پکڑے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, میں صرف کنجا کی بات نہیں کر رہا, پورے وطن عزیز میں سب سے زیادہ بچوں کے قاتل ماں باپ ہیں. چوری چھپے, والدین سے چھپ کے, بہن بھائیوں سے چھپ کے, ڈاکٹروں کے پاس جا کے, 100 بہانے بنا کے. یہ وسائل کا بھوت, آبادی کا بھوت,
آپ کے وسائل کو کھا جائے گا، مسائل پیدا کرے گا۔ انسان عقل مند کے خرگوش، بچے دو ہی اچھے، باقی مارو۔ کبھی میڈیسن پہلے تو ہو نہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر انجیکشن لگواؤ، پھر میڈیسن دو، اس سے تحلیل ہو جائے۔ تیزاب کے ڈرم میں ڈالے ہوئے بچے کا اتنا دکھ نہیں جتنا ماں کے پیٹ کے اندر رحم میں یہ میڈیسن ڈال کے اس کو تحلیل کیا جاتا ہے کہ وہ گرے، اسقاط حمل ہو، گندی نالیوں میں جائے، برباد ہو۔ اگر وہاں نہیں ہے تو پھر ابارشنے کروا کے اس کا ایک ایک عضو اندر سے کاٹ کے رحم مادر سے نکال کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوتھڑے کر کے، کیا ہوا ہے جی؟ ڈی این سی ہو گئی ہے، صفائی ہو گئی ہے، جان چھوٹ گئی ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ بچ جائے تو وہ جو میڈیسن کھائی تھی، کہیں لولا ہو گیا، کسی عضو پہ پڑی، لنگڑا ہو گیا، آنکھ پہ پڑ گئی تو اندھا ہو گیا، دماغ پہ پڑ گئی تو ویسے جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، اور پھر اگر پیدا ہو بھی گیا تو ناکارہ کا ناکارہ، پھر رب کے شکوے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بچوں کو اگر پھر بھی بچ جاتے ہیں، پھر ہسپتال کے کچرے میں، ڈرموں میں، عیدی کے جھولوں میں، بند شاپروں میں، روڑیوں میں اور گندی نالیوں میں اور بڑے یہ سیم نالوں کے اندر کون پھینک رہا ہے؟ یہ ماں باپ ہیں۔ گھر میں خوشی کیسے آئے گی؟ یہ معصوم بچے، کہتے ہو نا روحیں آتی ہیں، چیختی ہیں، یہ ساری زندگی تیرا پیچھا کریں گے، یہ آوازیں دیں گے۔ قرآن بولتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اللہ تعالیٰ نے خطبہ نکاح میں کہا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس سے پیچھے ٹکڑا کیا ہے؟ حفظ میں پیچھے والا ٹکڑا پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہاری شادی کروائی ہے نا، یہ جو تمہارے گھروں کے اندر خوشی آنی ہے، وہ تمہاری نسل ہے۔ اور یاد رکھنا، میاں بیوی بنانے کا مقصد وَبَثَّ مِنْهُمَا، تم دونوں میں سے تمہاری اصل جو ہے اس کی تم حفاظت کرو گے۔ رب نے تمہیں فصل بنایا ہے، فصل سے تمہاری نسل نکلے گی۔ یہ پچھلے، اچھا دادے کو بیٹے سے زیادہ پوتے سے پیار کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی زندگی میں اگلی فصل دیکھ لیتا ہے، اگلی نسل دیکھ لیتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس سے اگلا اگر ہو جائے اور زیادہ خوشی۔ اور 5 نسلیں بیک وقت میں نے دیکھی ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ کیوں ہے؟ یہ رب کا سسٹم ہے، اور رب سے اعلان جنگ کر کے آپ کبھی خوشی نہیں پا سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب شادی کرنے لگو؟ ماشاءاللہ جدوں لئی دا نا کوئی لویرا، پھر کی لبی دا ہے کوئی نیلی دی مجھ لب جائے، نیلی دی، پامیں نام ہی پتا ہوگا نا، نام رکھیا نیلی دی، سائی وال دی، راوی چیچا وطنی کی، بورا وہاڑی کی۔ اچھا جی کیوں؟ پاجی نسل چنگی ہے، ٹگا تنی دا ہوئے۔ اچھا یہ تو ساری تو نے باتیں کر لی جانوروں میں، لیکن جب بات آئی بیٹی کی تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تزوجوا الولود، شادی اس خاندان میں کرنا جس خاندان میں پیار ہو، جس خاندان میں پیار ہو۔ پیار چیک کرنا ہوئے تو پہلے متھا ویکھی دا، جے متھے تے وٹ واہ پے ہون تے بلا وجہ ہی پے رہن، ابوسن کم تریرا، کدی ہس کے بھی نہیں، ہسن دے موقع تے بھی نہیں ہسیا، پتہ لگ جاندہ بھی یہ کڈا پیار ہے۔ میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور چہرے پڑھ کے میں گارنٹی سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جناب نے کدی ہس کے نہیں ویکھیا، گواہ چھڈی زندگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا، میرے محبوب کے چہرے پہ۔ اور میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کے فیس کے اوپر جو جھریاں ڈالی ہیں نا، یہاں کبھی سمائلیں رہتی تھی، آپ مسکراتے تھے، آپ ہنستے تھے، آپ کی جوانی میں بڑا کچھ تھا۔ بوڑھے ہو گئے ہو تو یہ والا سافٹ ویئر زیادہ کام کرنا چاہیے۔ ہنستے ہوئے بابے اچھے لگتے ہیں، سمائل والے بزرگ اچھے لگتے ہیں، تمہاری ایک سمائل سے پورا گھر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے گھر کی سب سے بڑی رونق میرے ابو ہیں۔ کیوں؟ جن باتوں پہ ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے وہ وہاں بھی ہنس کے کہہ دیتے ہیں پوتے کیڑی گل اللہ ہے۔ تو یہ چیز پیدا کریں بڑے، بڑوں سے سیکھتے ہیں چھوٹے۔ آئیے میں آپ کو اس وقت انڈونیشیا لے کے چلتا ہوں، میرے ساتھ آئیے، ملیشیا چلتے ہیں۔ جو لوگ اگر کوئی وہاں کا رہ کے آیا ہے، پتا ہوگا وہ مہینے میں
ایک دن 2 دن 3 دن نہیں، پورا ہفتہ مناتے ہیں کہ مسکرانا ہے، جو بھی آئے گا اسے مسکرا کے ملنا ہے، سمائل دینی ہے، اسے فریش ملنا ہے۔ پھولوں سے اتنا استقبال اچھا نہیں ہوتا جتنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ۔ یہ بھی صدقہ معمولی نہیں ہے، یہ نیکی، یہ کام معمولی نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی اجنبی آنے والے بھائی کو، جو شخص آ رہا ہے، اسے کھلاتے چہرے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، یہ بھی تیرے رب کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی اور اچھائی ہے۔ تے ساڈے حال کچھ اور طرح دے ہوندے نے، اللہ ہی حافظ ہے ماشاءاللہ۔ جے تے پتہ لگے نا پئی اے دے بھائی آئے نے، ہیں اج پھر آ گئے نے، یہ روز ہی ٹرے نے، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ تے پتہ لگے نا اپنا ویرا آن ڈیا ہے تے تسی جاؤ نا بھج کے سیالکوٹ ایئرپورٹ تو لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بھائی دروازے پہ کھڑا ہے، دروازہ نہیں کھول رہا، یہ تو روز ٹرے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، اصول ایک رکھ، تیرا گھر خوش رہے گا، تیرا گھر خوش رہے گا، اپنی اماں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان سارے رشتوں کے لیے، اپنی اصل، اپنی نسل کے لیے، اپنی فصل کے لیے، کیونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تزوجوا الولود، ویاہ اتھے کرے آجے جیڑے الودود، یہ ود سے ہے۔ ود پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ود میں اور محبت اور لو میں فرق ہے تھوڑا سا۔ لو مطلبی ہوتی ہے، محبت میں شدت ہوتی ہے، جو مودت ہوتی ہے نا اس میں اللہ الودود کی صفت ہوتی ہے۔ الودود، اللہ کی ود کا تقاضا ہے کہ رب اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کسی کی روٹی روزی تو نہیں نہ روکتا، دیتا ہے روٹی روزی کہ نہیں؟ تو میرے بھائی آپ ایسے خاندان میں شادی کریں کہ وہ آئیں تو آپ کھل جائیں، آپ جائیں تو وہ کھل، خوشی خوشی۔ اور میں نے ایسے بڑے گھر دیکھے ہیں، جو مرضی ہو جائے، گھر کے اندر لڑائی بھی چل رہی ہو، جھگڑا بھی ہو، کوئی مشکل بھی ہو، آج ایسے ہی پورے محلے کو بلا لیں گے، ساڈے نا کوڑم آئے نا، ساڈے کوڑم آئے نا، بلا بلا کے کہیں گے، بتائیں گے حاجی صاحب نے، انہوں نے ماشاءاللہ جی میرے وڈے بیٹے نو اپنی بیٹی دیتی ہے، اللہ انہاں دی شان چ، انہاں دی عزت چ، ان کی آبرو میں، اگلے کا بھی دل کرتا ہے یہ جاتے ہیں تو ان کی عزت ہوتی ہے۔ اور لوگوں جہاں مودت نہیں ہوگی وہاں ولود اولاد بھی صحیح نہیں ہوگی۔ مثال دوں، گڈی تسی اکثر ویکھی ہونی، گڈیاں دے نال نا دروازیاں تے سن شیڈ جے اتنے لگے ہوندے جڑے باہروں پانی نو یا ہوا نو روک دے نا، انہاں دے تھلے نا ڈبل ٹیپ لگدی ہے، ایک لوکل ہوندی ہے، میں کئی دفعہ لوائی، تھوڑا جہا پریشر ہوا دا بنیا اڑ گیا۔ ایک کہتے ہیں جی بڑی اچھی قسم کی آتی ہے جی، فلاں کی ہے، جاپانی، امریکی، وہ لا لو دے نال فرق۔ پھر اس کے نیچے کیا کرتے ہیں جو سیانے ہوتے ہیں نا لگانے والے، وہ اس کے نیچے سمد لگا دیں گے، کچھ اور چیز لگا دیں گے، اور کہیں جی ہون نہیں کتے جاندی، دورے دورے مثالیں، ڈبل ڈبل ٹیپیں۔ اور لوگوں یہ الفی الفت سے ہے، اگر تیرے اندر الفت ہے، مودت ہے، پیار ہے، تو پھر تیری اولاد اور تیری نسل جڑے گی، وگرنہ نسل نہیں جڑنے والی۔ اور عرب لوگ کہتے ہیں یہ جو مسکان ہوتی ہے نا، مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ پھانسی کے پھندے سے بھی بڑا مضبوط رسا اور شکنجا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تھوڑی مسکرا لینا، ہنس لینا، پیار دینا، عزت دینا، یہ ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شادی کہاں کرنی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں وہی دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آؤٹ لک سمجھتے ہیں۔ کئی لوگوں میں ویکھیا ٹری جاندی گڈی ویکھن کے کڈی سونی گڈی جان دی، وہ پاویں انجن دا ستیا ناس ہویا ہوا، رنگ ویکھ کے، کلر ویکھ کے، کڈی ماشاءاللہ نے سنبھالی، اتو ٹاکی ماری ہے، تو آؤٹ لک دیکھ کے، چہرے دیکھ کے بڑے سارے نوجوان مر جاتے ہیں۔ ابا اتھے ہی کرنا ہے، اب ضد میں ابا بھی گیا، چچا بھی گیا، تایا بھی گیا، اماں بھی رون دی، بہنوں کو بھی جو ہے وہ سارے ناراض کر لیے، مگر وہیں پہ اب جس کو ڈھونڈا ہے اب اس کے بھی ابو نہیں مان رہے، اس کے ابو بھی ناراض، بھائی بھی ناراض، بہنیں بھی ناراض، پورا محلہ، سارا خاندان ناراض۔ تیری محبت بیچ میں آگی، مودت کہاں ہے؟ اکیلا بھاگا، عدالت میں لے گیا، نکاح پڑھا لیا،
اور کہتا ہے جی میں پیار دی کیتی ہے, میری شادی لو دی ہے. اللہ کی قسم یہ بربادی کی پہلی بنیاد ہے کہ جب تو نے مودت کا قتل کیا تھا اور جب تو نے رحم کے رشتوں کو توڑا تھا. مودت کیا ہوتی ہے؟ جو تیرے بڑے ہیں ان کی بھی عزت ہو اور ان کی مرضی بھی شامل ہو, جو ادھر کے وڈیرے ہیں ان کی سرپرستی بھی شامل ہو, اور تیرا اپنا دل یہ ساری چیزیں راضی ہوں. یہ تین چیزیں ملیں تو مودت بنتی ہے. لیکن ہم نے مودت کی بجائے محبت کو ترجیح دی اور اس کو لو میں لے گئے, اور نتیجہ یہ نکلا ماشاءاللہ لو کی شادی کر کے ادھر سے آئے, اور آخر میں جب آنکھیں کھلی تو پتا چلا یہ جڑی گڈی لئی پھردا سی وہ رینٹ دی سی. میں نے طلاقیں ہوتی دیکھی اور میں نے پوچھا جی آپ کا تو پیار ہی بڑا مثالی تھا, آپ نے ابو کو ٹھکرایا, اماں کو ٹھکرایا, بھائیوں کو ٹھکرایا, ان کی پگڑیاں نیلام کی, وہ مکان بیچ گئے, وہ بلانا نہیں چاہتے, وہ ملنا نہیں چاہتے, آپ نے ساری کشتیاں جلا دی, آپ نے سارے رشتہ دار ناراض کر لیے. ہاں جی یہ لیے کیتا سی, کیوں؟ یہ گڈی بڑی سونی تے ہوندا سی, وہ ہن پتہ لگا رینٹ دی ہے, کوٹھی کرائے دی ہے. وہ جڑیاں گلاں دسدا سی, پیسے یاراں کولوں پھڑے سی, ادھار سی, وہ دینے نے, ڈگری اکھے وہ فلانی یونیورسٹی دی. اب کیا کریں؟ ہوں ابا مینوں معاف کر دے. اب مودت کی طرف لوٹے ہو تو دل نہیں جوڑیں گے. جو ایک دفعہ ٹوٹ جائیں وہ دوبارہ جوڑ بھی دیے جائیں, کیل لگی ہوئی دیوار میں سے نکال بھی لیا جائے, آثار باقی رہتے ہیں, نشان باقی رہتے ہیں. لوگوں اس لیے اللہ کے لیے مودت کا قتل مت کرنا. اگر دنیا میں پیار چاہتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں خیر ہے تزوجوا الودود الولود. ولود جو بچوں کو پیار دے, بچوں کی چاہت ہو, میں بیٹا لینا, جو رب دے مجھے میں اس پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے, مجھے صاحبہ اولاد کرے, اور شوہر کی چاہت ہو اللہ اولاد دے. یہ وقفوں کے چکر, یہ صحت کے چکر, یہ فلانے بہانے, یہ وسائل کا چکر, یہ جو ہے وہ روزی روٹی کے معاملے, ان پھڈوں میں نہیں پڑے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ. جتنی ماں کی چاہت ہوگی نا شوہر سے, اور جتنا پیار ہوگا سسر سے اور ساس سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایسی بہو کو جانتا ہوں جس نے کھل کے کہا تھا اپنے شوہر کو, میں جدے بھی تواڈے بچے نے نا میں گڑتی تواڈے ابو کو دعانی جے. آئیڈیل ہیں آپ کے ابو, کیوں؟ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے. آپ اگر اتنے اچھے ہیں تو پیچھے تربیت آپ کے ابو کی ہے. امی کو میں نے ماں جی سے گھٹی دلوانی ہے. جب محبتیں اس قدر ہوں پھر ان کے بچوں سے پیار نہیں ہوگا, ان کی نسل سے پیار نہیں ہوگا, ان سے محبتیں نہیں ہوں گی, چاہتیں نہیں ہوں گی. اور لوگوں یہی ماں جو ہے وہ بچوں کو پیار دے سکتی ہے, حضانت دے سکتی ہے, نگرانی دے سکتی ہے اور محبتیں پیش کر سکتی ہے. وگرنہ ماشاءاللہ یہی کہندی رہو, او مینوں نا ریڑھی لے آ کے دو. میں اس کا نام لے سکتا ہوں لیکن میں ریڑھی کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں جہدے کاکا پا کے ٹورنا. میں نے آج تک اچھی سے اچھی بھی خریدی ہیں لیکن انہاں دے وچ اتنے اچھے شاک نہیں ہوندے. شوق سمجھتے جے جڑے موٹر سائیکل گڈیاں نو لگے, جمپ نہ لگے. اللہ تعالیٰ نے جو ماں کے بازوؤں میں شاک رکھے نا, 7 پسلیوں سے جھٹکا کھا کے پھر کہیں بچے کو جھٹکا لگے گا. اور جو سینے کی نرمی اور گرمی دی ہے, اور جو یہ چھاتی دی ہے, اور یہ جو نجدین سے نوازا ہے, اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کچھ اور نہیں ہے. میں نے چاہنے والی, پیار کرنے والی ماؤں کو دیکھا ہے, وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ جگہ دیتی ہیں, وہ ریڑھیوں پہ دھکے نہیں دیتی. تزوجوا الودود. اور جو بچہ اتنی محبتوں سے پلا ہو, جس نے پیار دیکھا ہو, ماں کا ساتھ دیکھا ہو, باپ کی محبت دیکھی ہو, خاندان کی محبت دیکھی ہو, دادا ابو کا پیار دیکھا ہو, اور دادی امی کی گڑتی لی ہو, لوگوں اس بچے سے بڑھ کے پھر کوئی اور بہترین ہوگا؟ تو ساڈے ماشاءاللہ جدوں بھی کاکے ہونے والے ہوندے ادو ابا بھی ناراض, امی بھی ناراض. ہسپتال چ کلے ہی, یہ ادھر کام تے گیا, وہ کلی اتنے پسی, تہاڈا کوئی پیچھے آگا کوئی نہیں جی, اسی انہاں نال لڑ کے انہاں سانو کڈ دیتا سی تے اسی ہن شہر چ نہ کرائے تے مکان لے لیا سی. یہ تزوجوا الودود الولود. تو نے اپنے خوشیوں کو قتل خود کیا ہے. اللہ کے لیے لوٹیے, کیونکہ مرا تھا آؤٹ لک پہ. ہم نے کہا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرد جو ہے نا نوجوان 4 چیزوں پہ مر جاتے ہیں, 4 چیزوں پہ مر جاتے ہیں. پہلی چیز آؤٹ لک, لجمالہا, حسن دیکھ کے. ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے, کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے. جہاں سیرت بنتی تھی وہ مدرسے ہوتے تھے, وہ مسجدیں ہوتی تھی.
جب سے لوگوں نے سیرت کو بھلا کے صورت کو ترجیح دی ہے، اب ہر گلی میں ہر دوسرے تیسرے گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے گریس بیوٹی پارلر۔ یہاں بوتھیاں سجتی ہیں، یہاں چہرے سنوارے جاتے ہیں، یہاں پلکیں سواری جاتی ہیں، یہاں بال اور جوڑے بنائے جاتے ہیں، یہاں یہ یہاں وہ بنایا جاتا ہے۔ لوگوں سیرت جتنی مرضی بیکار ہو آؤٹ لک کے اوپر، اس بچے والی بات ہے، ابا ہی گڈی لینی ہے، پیو کہے پوتے دا انجن ٹھیک نہیں، یہ گیئر ٹھیک نہیں، یہ ریس ٹھیک نہیں، ابا نہیں مینوں رنگ پسند ہے میں ہی لینی ہے۔ تو بچوں والی بات ہے نا، آؤٹ لک پہ مر گئے۔ جب آپ آؤٹ لک پہ مرے، اس آؤٹ لک کو کوئی اور بھی دیکھے گا، جب حسن اپنے جلوے آپ کی گلی میں بکھیرے گا اور اس پہ کوئی اور ڈورے ڈالے گا تو پھر اس وقت آپ چیخیں گے، پھر اسی چہرے پہ تیزاب آپ کے ہاتھوں سے ڈلتا ہے، پھر وہیں پہ تڑاک تڑاک اور طلاق طلاق ہوتی ہے۔ آؤٹ لک پہ مر گئے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ لوگ لاٹری پہ مر جاتے ہیں۔ لاٹری کیا ہے؟ ماشاءاللہ وہ دی نا 32 دکاناں نے، وہ دی مارکیٹ ہے، وہ دے 3 پلازے نے، چلو منہ بوتھا جداں دے بھی اللہ دی سپرد کوئی اور ویکھ لیں گے، حساب لا لیں گے، ایک دفعہ مربع تو نہ کریے نا۔ چلتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو پتہ ہے پیسے کی اپنی زبان ہے، پیسے کی اپنی بولی ہے۔ ہوئی شادی، مرا تھا 32 دکانوں پہ، اور جب اس نے پرچی تھمائی نا، خوش تھا کہ اس کا کرایہ مجھے آئے گا، اور وہ بندوبست کر کے آئی تھی کہ جو مرضی کر کرایہ وہیں جائے گا جو میرا اپنا اکاؤنٹ ہے، اور اسے استعمال میں کروں گی۔ پھر رویا، پھر چیخا، میں نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ پورا نہیں۔ اور تیسری چیز ہے ماشاءاللہ حسب نسب، ذات پات۔ ذات پات پہ بھی مرتے ہیں، ان کی اپنی بولی ہوتی ہے کہ نہیں؟ خوشیاں کہاں سے آئے؟ جس رانے نے پہلے دن کہنا ہی ہے پت پاویں مرضی سر پڑا کے آ جائیں پر تھلے نہیں اتے لت رکھ کے آئی۔ تو رانا کہدا جے لڑیا نہیں، تو جٹ کہدا جے وٹ نہ کڈے تاں آ کر دیں او کر دیں، چیر داں گے پاڑ داں گے، چیمے ہننے کیما کر داں گے۔ وہ بھائی اگر انہی چکروں میں آپ اور میں پڑ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا، ذات پات اور برادری کا بت۔ اس نے ہمارے گھروں کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ جائیے پڑھیے امام ابن سیرین نے بیٹی کس کو دی تھی رحمت اللہ علیہ، پڑھیے جا کر کے بڑے بڑے ائمہ کو۔ انہوں نے کبھی ذات پات دیکھی تھی؟ نہیں دیکھی تھی، تبھی خوشیاں تھیں، تبھی عالم پیدا ہوئے، فاضل پیدا ہوئے۔ آپ کے ماشاءاللہ بیٹی کو پڑھایا، 10 سال پڑھایا، یہاں سے بھیجا فیصل آباد پڑھایا، گجرانوالہ میں پڑھایا، لاہور جا کے پڑھایا، بیرون ملک تعلیم دلوائی۔ جدو رشتے دی واری آئی تے وہی جیڑا گویا سٹن والا سی نا، ان پڑھو جڈ پرلے درجے دا، مامے دا منڈا ہے، میں تو نہیں انہوں باہر جان دینا۔ اماں اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے میں نے بھائی کی طرف کرنی ہے، اور ابا اس بات پہ ڈٹا ہوا میں نے اپنے بھائی کی طرف کرنی ہے، دونوں کا حال کوئی نہیں۔ اور لوگوں اس بچی کو تو نے جو دین پڑھایا تھا، دین پڑھانے کے بعد اگر اسے گھر میں ماحول نہیں دیا اور شادی کے موقع پہ کہہ دیا کہ تو نے پردہ نہیں کرنا، تو پھر بخاری کیوں پڑھائی تھی؟ مسلم کیوں پڑھائی تھی؟ ذات پات کے بت لے کے ماشاءاللہ اپنے انداز میں اے ساری زندگی ویلا نکما فائلاں بھیج کے بہ کے کھان والا، لاتے لات رکھن والا، پہلے دن ہی ہے وہی جاہلانہ باتیں، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، اس کے اوپر پریشر، یہ جنگ نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ خوشیوں کا راز ہے، اور یہ اپنا آپ دکھا رہا ہے۔ مچھاں نوں وٹ دے کے جٹ ہونے ہیں، اگو کہندی اسی کہڑے کسی تو گھٹ ہونے ہیں۔ ہم بڑے اصولی لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ہی ہوتے ہیں، انہیں کہا ٹھیک ہے ساڑھے کہڑے سائیں مر گئے نا۔ تو بھائی یہ ذات پات کے بت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیے تھے اللہ کے لیے۔ اگر آپ کے بچے اور بیٹی کا کفو مل جائے، ساتھی مل جائے، اور رشتے میں اس کے ساتھ جو ہے ساتھ دیجئے، نہ بچے زیادتی کریں کہ ماں باپ کے بغیر عدالتوں کورٹ کچہریوں میں جاتے پھریں، نہ ماں باپ بھی زیادتی کریں کہ اگر ایک مناسب رشتہ ہے، پراپر رشتہ ہے، صحیح ہے، صاحب علم ہے اور برابری ہے، کفو ہے، صلاحیتیں ہیں، اگر ذات آپ کی نظر میں نیچی ہے، تیرے رب کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو صاحب فضیلت ہے اور صاحب حیثیت سے مراد یہ پیسے ویسے یہ ذات پات نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے ہاں اتھارٹی ہے، تو قدر کیجئے، رشتے کیجئے، بچوں کا بھی ساتھ دیجئے۔ صرف یہی نہیں کہ بچے ہی ماں باپ کی طرف دیکھیں۔ اور چوتھی چیز ہے فظفر بذات الدین، لوگ دین پہ مر جاتے ہیں۔ یہ معنی میں بڑی دکھ سے کر رہا ہوں۔ ہم نے 4-5 رشتے کروائے جی، کیا ہے جی بیٹا ماشاءاللہ جی وہ جامع سلفیہ جو فارغ ہے، بیٹی
وہ جی فلانے مدرسے چ فارغ ہے، اچھا جی دوں دا بیاہ جی ہو گیا، جتنی تکلیفیں ہم نے وہاں سے اٹھائی ہیں کہیں سے نہیں اٹھائی۔ وہ جی انہوں نے دین پڑھیا سے، ہاں انہوں نے دین کا ایک پہلو پڑھا تھا کہ انہوں نے خالق کو کیسے چلانا ہے یہ تو پتا تھا، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ تو پتا تھا، روزہ کیسے رکھنا ہے یہ تو پتا تھا، کہ تسبیح کیسے نکالنی ہے یہ تو پتا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو کہنا تھا، لیکن اس دین کے ساتھ خالق کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق اور مخلوق کے ساتھ خالق کے حقوق نہیں پڑھے تھے۔ جو بیلنس نہیں کر سکتا وہ دین والا نہیں ہے۔ کما تدین و تدان، عدلے کا بدلہ، یہ نقطہ ذرا سمجھیے گا، ہمارے گھروں میں بڑی پریشانی ہے اس حوالے سے۔ پہلی چیز، کما تدین و تدان، دین پڑے ہوئے، اس چیز کو اگر آپ اور میں سمجھ گئے تو انشاءاللہ معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرات، ایک بچی نماز پڑھتی ہے، یہ نماز اسے کیا سکھا رہی ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتی ہے نا، لڑکا نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس سے میرا کیا بنے گا؟ میں نے مخلوق کے لیے کیا سیکھا ہے؟ نماز مخلوق کے ساتھ بے حیائی سے روکتی ہے، پڑھا ہے نا یہ؟ آئیے میرے ساتھ 2 منٹ رکیے۔ میرے دادا ابو کی جو تیسری شادی تھی، حافظہ حدیث بھی، حافظہ قرآن بھی، تہجد گزار بھی، اشراق بھی، اور پورا پورا قرآن پڑھ ڈالنا۔ تہجد کے ٹائم جانا، بابا جی نے وہ ہل لے کے بیل لے کے اس ویلے مسلے تے ہونا، کیا پچھو کوئی لسی پانی دے جی، کہندی ہوں سانو حکم ہے کہ گھراں چ رہو، اگو قرآن پڑھنا۔ یہی ہے نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پردہ کرو، میں نہیں آنا چودھری، یہ تہاڈا کام ہے، حل ہلوا کے جدو بھوک لگے آ جاؤ۔ جب آئے ہیں سورج نکلا ہے، اشراق کے لیے پھٹے پہ بیٹھی ہیں، جائے نماز پہ ہیں، لمبے نفل نیتے ہوئے ہیں، اور ادھر حالت خراب ہو رہی ہے، نماز کے اندر ہی کھنگورا واجدہ، ٹوکرے تھلے پئی جے چوک کے کھا لو۔ کتنے دن نکالے گی یہ؟ خالق کا تو حق دے رہی ہے، مخلوق کا حق مار رہی ہے کہ نہیں؟ یہ دین نہیں ہے، دین نام ہے خالق کے اور مخلوق کے حقوق کے خیال رکھنے کا، بیلنس کرنے کا۔ جس دن یہ میزان خراب ہو گیا، اللہ تطغوا فی المیزان، جب تم نے میزان کو ان بیلنس کیا، اگر گاڑی بیلنس نہیں ہوتی، ویل بیلنسنگ نہیں ہوتی، کسے پاسے تو کے نہیں لے جاندی، یا کھتانا چ یا دریاواں چ یا پہاڑاں چ یا ٹھوک دی، یا کسی دوسری میں جا لگتی، 1 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا نہیں۔ تو اسے بیلنس کرنا دین کا نام ہے، یہ دین جزا کا نام ہے، عدلے کا نام ہے، بدلے کا نام ہے۔ نماز کیا سکھائے گی؟ نماز پڑھ کے، اور یہ میں حدیث سنانے لگا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی حدیث کوئی آپ نے سنی ہوگی کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحسنت فرجہا، یہ جو عورت 4 کام کر لینا، اس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے کہیں گے جتھوں دل کری آ جا۔ اچھا، ہم نے کہا یہ کوئی صوفیہ عورت ہوگی، نہیں 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 نہیں، سمجھیے، ایما امرأۃ صلت خمسہا، جس عورت نے فجر پڑھی اور اسے فکر لگ گئی کہ میں نے زور پڑھنی ہے، اور نماز میں 4 کیفیتیں ہوتی ہیں، کھڑا ہونے کا طریقہ کہ کھڑا کیسے ہونا ہے۔ نماز میں رب کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں یا اٹھا کے؟ جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ رب اگے تے نظراں جیڑیاں نے چکائیاں ہون تے بندے نو اکھاں کڈے، نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تو سورے نو کورے، سوچئے نا، اماں کے سامنے جو ہے وہ منہ کھولے، اور لوگوں اگر نماز نے، قیام نے آپ کو مجھے ادب نہیں سکھایا، رکوع نے جھکنا نہیں سکھایا، سجدے نے مٹنا نہیں سکھایا، اور تشہد نے رب کے لیے دھرنا اور بندوں کے لیے بیٹھنا اور ٹائم دینا نہیں سکھایا، پھر نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ نماز آپ کو اور مجھے سب سے بڑی بے حیائی یہ ہے، بندہ رب کو مندہ بولے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھ کے ابو کو، امی کو، بھائی کو، بہن کو، شوہر کو یا نند کو یا دیگر کو مندہ بولے تو نماز نے فائدہ کیا دیا؟ وہ تو تیرا رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا، روزے پہ روزے رکھے، رمضان میں روزے رکھے، سموار کا بھی روزہ، جمعرات کا بھی روزہ، اور ہر مہینے کی 3 روشن راتوں کے دن 13، 14، 15 کا بھی روزہ،
شوال کے بھی روزے، اگر روزے رکھ کے، یہ تو خالق کا حق ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ بدلہ دے گا، لیکن اسے سکھانا کیا تھا؟ جنت کیوں تھی؟ وہ جنت تو پتہ نہیں کب ملے گی، یہ تیرا گھر جنت نما بنے گا نماز سے۔ جب نماز پڑھ کے ادب آیا، قیام کر کے شوہر ماں باپ بڑوں کے سامنے کھڑا ہونے آیا، اور جہاں معاملہ جھکنے کا ہو جھکنا آیا، رکوع جتنا، جہاں پورا گرنے کا ہو گرنے کا موقع سجدے نے سکھایا، جہاں بیٹھنے کا موقع ہو بھاگنے کا نہیں وہ تشہد نے سکھایا، پھر تیری نماز تیرے رب کے لیے بھی اور تیرے گھر کے لیے بھی جنت نما ہے، تیرے گھر کے سارے دروازے جنت کی ہوا دیں گے۔ اور روزہ کیا سکھائے گا؟ بھوک لگی ہے، شوگر لو ہو رہی ہے، دل گھٹ رہا ہے، اور اندر جاتے ہوئے کچن میں جا کے دل نہیں کر رہا، عصر کا ٹائم ہے اور پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، اگر اس روزے نے تجھے گھر کے اندر بوڑھی اماں اور بوڑھے باپ کی شوگر کی تکلیف کا احساس روزے نے نہیں سکھایا کہ مجھے بھوک لگے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، اگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جیسے بچے کو فیڈر دینا ضروری ہے، اس بزرگ کو بھی بھوک لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے لیے اہتمام کرنا، انہوں 24 گھنٹے میں روٹی دیں دی رہا، تیرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ گھر تیری جنت رل گئی ہے، یہ جنت جس کے قدموں میں تھی وہ رل گئی ہے، اور جو جنت کا مین گیٹ تھا باپ وہ رسوا ہو گیا ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، وہ ترس رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، شوگر لو ہو رہی ہے، وہ ڈیڈ ہو کے گر پڑتا ہے، پھر کہتے ہیں جی اٹیک ہو گیا، اور جدوں مرن لگا منہ دے نال مکھن دا لا کے چمچی کھنڈ گھیو لا کے، او جی بس چمچی گھیو کھاندا ہی مر گیا جی۔ نہیں 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 نہیں، روزے نے اگر شوہر کی بھوک نہیں بتائی، پیٹ بھوکا ہو اپنا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پیاس لگی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مشروب کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی میں ایک رمضان سے سیکھ لے، ایک سوموار سے سیکھ، اس کے بعد منگل بدھ کو آ، پھر جمعہ رات کو روزہ رکھ کے سیکھ، پھر جمعہ ہفتہ اتوار نکال، دوسرے کا احساس سیکھ کے بھوک اور پیاس تجھ کو لگے، ہمسائے کو لگے، گھر کو لگے، رشتہ داروں کو لگے، دیور کو لگے، جیٹھ کو لگے، جن کا کوئی نہیں ان کو لگے، اور سارا کچھ ہو تیرے ہاتھ میں، اور تیرے ہاتھ میں چابیاں ہوں، اور پھر تو احساس کرے، یہ احساس مرد میں آئے، گھر عورت بھوکی مت رہے، یہ باہر ہوٹلوں میں کھاتا پھرے، عورت گھر بھوکی بیٹھی رہے، دورے بھی تو کردار ہے نا دوسرے، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، سارا سارا دن باہر اللے تللے یاروں کے ساتھ، اور گھر کے اندر جو ہے وہ دال بھی پکانے کے لیے میسر نہیں ہے، تو تیرے روزے نے، تیری نماز نے تجھے کچھ نہیں دیا، تو اگلی جنت کو تلاش کر رہا ہے، تیری گھر کی جنت برباد ہو گئی ہے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی، بال کا لفظ بولا ہے شریعت نے، یہاں زوج نہیں بولا، حالانکہ حق یہ بنتا تھا زوج کہا جاتا، جوڑا کہا جاتا، بال کہا ہے، کیوں کہا؟ بے عین لام، بچے بیٹھے ہیں، میں زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا، اشارہ کرنا مقصود ہے، جس سے تیری نسل چلے، جو تیری عزت کا رکھوالا ہو، جو تیرے برتن کا ڈھکنا ہو، اس ڈھکنے کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف نظر بھی اٹھا کے مت دیکھنا، جو یہ کہے رب کے بعد سب سے بڑا تیرے لیے، ایسے ہی نہیں مجازی خدا کہہ دیا، اطاعت بالہا، میں نے گھروں میں عورتوں کو دیکھا ہے، سانڈو دیاں بڑی منن گی، سانڈو ساڈا لگا تے گھر والی دا، اگلی گل تسی سمجھ گئے ہو، وہ دی بڑی قدر ہونی ہے، بندہ تے ہونا چاہیے جداں دا میری باجی دا ہے، اب مینوں تے پتہ نہیں، میں لفظ نہیں بولنا چاہتا جو بول دے، یعنی کہ ساری زندگی دوسروں کو ترجیح ہے، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے، صحیح کیا سی کسی نے دوجے دی پلیٹ چ چول بہتے دسے نے، تے اسی ڈرائیوراں والی گل کریے، ہمیشہ سانوں نا سامنے جڑا ہنڈا ہونڈیا ہوندا نا، وہ دی لائٹ بہتی دسدی، آن والی گڈی دی بہتی ساڈی بھاویں وہ دیاں اکھاں ہی بند، نہیں نہیں نہیں، وہ دی لائٹ بہت ہے یار، او بھائی ہمیشہ دوسروں کو قرآن مصطفیٰ پہ اتارا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو جنت نما، دنیا کو جنت نما بنانے کے لیے جو ٹپس دیے، اور جو آخرت میں جنت ملنی ہے اس کے لیے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اے سارے دی منو نہیں مننی تو بندے دی نہیں مننی، یہ دا نام رکھیا خصم، پتہ ہے خصم کسے کہتے ہیں؟ جہدے نال لڑنا ہوئے، جہدے نال جنگ ہوئے، جیسے انڈیا اور پاکستان کا فی سبیل اللہ ویر ہے نا،
ایسے ہی اس کے ساتھ ویر رکھنا ہے, سارے نو پاجی پاجی کر کے, اور بڑے اچھے اور میٹھے بول بول کے, جو تسی کہو ٹھیک ہے, اچھا پاجی, اچھا آپی, اچھا باجی, سب کی مانے گی, سنے گی. اور جس کی سننی تھی وہی حال بندیاں دا, دوجے پاسوں بھابی کہہ دے اچھا بھابی میں آیا, اچھا باجی, اچھا ٹھیک ہے, جی مننی سی وہ سندا ہی نہیں. تو پھر یہ جنت نما کیسے بنے؟ اطاعت بالہا, پہلے تو بال تو بن, پھر وہ تیری اطاعت بھی کرے, تو اطاعت تو کر, وہ تیرا بال بنے, تو اس کی مان کے تو دیکھ, وہ منوانے والا بنے, تو منوانے والی بن, پھر جا کر کے بات بنتی ہے. کچھ وہ کھچے کھچے رہے, کچھ ہم تنے تنے, اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. اور جب ہم دور ہوئے, خلا تو کسی نے پر کرنا تھا, خلا تو پر کرنا تھا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث تو آپ بہت سنتے ہو, جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے تو وہ میرا نہیں, من راغب عن سنتی فلیسا. وہ کدی یہ حدیث بھی پڑھو, یہ بھی پڑھو کدی. کون سی؟ جس نے کسی کی بیوی کا دماغ خراب کیا, ذہن خراب کیا, ڈورے ڈالے, شوہر کے خلاف کیا, اسے اپنے گھر والوں کے خلاف کیا, فلیس منا, وہ میرا نہیں ہے, وہ میرا نہیں ہے. اور یہ ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں. کلو ما شیطان و اب آدھا, شیطان کی ایک ہی تعریف ہے, اور آخری صورت اسی موضوع پہ اتری ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پہلے تو کوئی خوش نہیں ہوتا, جے کوئی خوش ویکھ لئیے پھر اسی خوش نہیں رہن دینا. پھر بابا جی کول جانا, انہاں دے گھر 2 جن چھڑ دو, انہاں دے گھر سایہ پوا دو, انہاں دے گھر تویت پا دو, انہاں دیاں میکھاں ٹھوک دو, انہاں دا چولہا ساڑ دو, یہ زبان کالی کرا دو, اس کا دماغ بند کر دو. سب کی سوچے مگر شوہر کے بارے میں نہ سوچے. شوہر کو سب پہ پیار ہے مگر بیوی پہ پیار نہیں آئے. یہ سب کا خیال رکھے مگر گھر میں ساس سسر کا نہیں رکھے. ایسے دماغ بند, تویز دماغ بند, نظر بند, سارے پیارے لگن مگر اس آنکھ کو, جو اپنا رشتہ ہے, جو بال ہے, وہ عورت کو پیارا نہ لگے, جو بیوی ہے وہ شوہر کو پیاری نہ لگے. آنکھ بند کر دو, کان بند کر دو, سب کی سنے. بندش لگائی جاتی ہے, تعویذ کیے جاتے ہیں, کان بند, سب کی سن رہی ہے, جن کی سننی ہے ان کی نہیں سن رہی. یہی تو لڑائیاں ہیں, یہی تو پھڈے ہیں. سارے دی ماندی ہے, میری نہیں ماندی. اور پھر کبھی زبان بند, زبان بند کس کے سامنے؟ میرے سامنے نہ بولے, میرے سامنے نہ بولے. زبان بند, گلا بند, سینہ بند. کبھی اس کے سینے میں نرمی نہ آئے, خوشی نہ آئے, حقد آئے, کینہ آئے. پیٹ بند, سو بند, رحم بند, نفس بند, شرمگاہ بند, ٹانگیں بند, قدم بند. ہر طرف چلی جائے مگر اپنے شوہر کی طرف اس کے قدم نہ اٹھے. دل بند, سب پہ پیار ہے, شوہر پہ نہیں آئے. یہی معاملہ شوہر اور بیوی کا. یہ کون کروا رہا ہے؟ کوئی غیر نہیں کروا رہا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اپنے ہی کرواتے ہیں, اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. میں جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں, اہلیہ کو خواتین والے گیٹ پہ اتارا ہے. ابھی اتار کے رکا ہوں تو ایک خاتون ملتی ہے. باجی میں تھوڑے میاں نہ گل کرنی سی. پروفیسر صاحب 16 سال ہو گئے ویاہ نو, میں ایک دن نہیں سکھ دیکھا. 16 سال شادی ہوگی, ایک دن نہیں سکھ دیکھا, ایک دن نہیں آرام دیکھا. میری ساس مجھے اور میرے شوہر کو کہیں الگ جینے ہی نہیں دیتی. حکم ایداں دا تویت لکھ کے دو, گھر جاندیاں تک ٹپ جاوے. میں نے کہا اچھا ملتے ہیں, دیکھتے ہیں ذرا. جمعہ پڑھا کے بعد میں اہلیہ کو لینے کے لیے آیا تو تھے ایک بوڑھی جی اماں کھڑی. پت تو رجا کا کہ جی پروفیسر میں جی تیرے نے گل کرنی سی تھوڑا جہا سائڈ تے. جی پت منڈا ویایا, کلا کلا میرا منڈا ہے. پہلے دن ہی مینوں, اگلے دن ولیمے تے میرے بندے نے طلاق دے دیتی سی. یہی میرا ایک ہے, میں اگے ویاہ نہیں کیتا.
16 سال ہو گئے پتہ نہیں کیڑی چڑیل لے آیا, میں سکون نہیں ویکھیا, سمجھ آ گئی بھی یہ 16 کتنے رلن ڈے نا. ماں جی حکم, پت سنیا کوئی تویت توت, میں کہ ماں جی حکم کرو, پت کوئی لکھ دے. میں کہ جی کنا کی حساب ہے, بس دوجا ساہ نہ لوے. اب یقین کیجئے یہ کون کر رہا ہے؟ سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے, آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے, یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے, یہ ساسو سے بہوں کو ڈسوانے کا موسم ہے. گنتے جائیے جتنے رشتے ہے ایسے کہ نہیں. سانپوں نے گر ڈس لیا تو گلا کیسا, پاجی چکر بڑے ہوندے نے. میں بھی آ رہا تھا راستے میں, ایک بھائی نے فون کیا, میری بہن کی اس وقت حالت یہ ہے, ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے, ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے, جو اس کو دم کرنے آتا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے. مسئلے پہ مسئلے ہیں, کنہ کیتے جی اپنے نے کیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یخربون بیوتہم بایدیہم. اپنے گھروں سے گھر برباد. چھوٹے ہوتے ہوئے ہم گھر بناتے تھے مٹی کے, پتہ نہیں تسی کنجاج کھیڈے ہو کہ نہیں, اسی تا جتھے مٹی دا ڈھیر ویکھیا بنائی جانے گھر, تے جدوں تھک جانا نہ بعد چ اٹھ کے پیر مار کے کہنا ہتھاں نال بنایا سی تو پیراں نال ٹھایا ہے. اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہی مل کے گراتے ہیں, اور یہ تماشا لگا ہوا ہے. اور پھر خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے پیروں کے پاس آتے ہیں. اسی تے آپ لبن ڈے ہونے ہیں, کوئی آوے بھئی سچی بات ہے. میں ایک عامل کا بیٹا ہوں جس کی 70 سال عمر اسی کام میں گزری ہے, لیکن میں نے وہ رستہ نہیں اپنایا. صرف ایک ڈر کہ جھوٹ ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے. جو سچ بولتے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں مجبوراً پردے رکھنے پڑتے ہیں. او بھائیو, رب کا واسطہ ہے اپنے گھروں کو یوں برباد نہ کرو. میں نے دیکھا ہے ساس بہو کے لیے, بہو ساس کے لیے, بھابی نند کے لیے, نند بھابی کے لیے, بہن بہن کے لیے, بھائی بھائی کے لیے, کوئی رشتہ ایسا نہیں بچا جو رشتہ جو ہے وہ دوسرے کو گرانے اور مارنے کے لیے. اس کی نظر بند ہو جائے, کان بند ہو جائے, دل بند ہو جائے, کاروبار بند ہو جائے, یہ کھا نہ سکے, یہ ترس ترس کے مر جائے, یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے, پھر کالے جادو ہیں, پھر آسیب ہیں, پھر کچھ ہے کچھ ہے. یہ خوشیاں کہاں سے ہیں؟ خوشیاں کہاں سے ہیں؟ اوپر سے ہم جس کرسی پہ بیٹھے ہیں, میرا رب معاف کرے, میرا رب معاف کرے. بس میں ایک مثال دیتا ہوں. اوپر سے ہم وہمی اتنے نفسیاتی ہیں, ہماری اتنی کمزور ہیں, علاج کیسے ہوں. میں میاں چنو میں تھا تو میرا ایک مرید وہ آیا اور کہنے لگا, سائی صاحب جی مہینہ ڈیڑھ ہویا جیڑی سامنے ورک شاپ پئی نا جدن دی وہ پئی ہے, بابا ایک نہ کاؤنٹر تے تسبیح لے کے بیٹھا ہوں, اور جی میں تسبیح پھیردا گاہک ادھر نو ٹور جاتا ہے. ہماری دیکھیے مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ پر توکل, رب پر یقین, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے, اللہ پر توکل کرنے والے, حسبی اللہ نعم الوکیل کہنے والے, آج کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جدوں تسبیح پھیردا نا جی نال آؤندی گڈی مڑ جاندی. اچھا ویسے ایسے ہوتا بھی ہے, 4-5 دکانیں کٹھی ہوں میں پھل لینے کے لیے, بریک میں نے کسی کے سامنے لگائی ہے, اتر کے میں چلا کسی اور طرف گیا ہوں, اشارے میں نے کوئی اور کردا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو رب نے بھیجنا جا, یہ جادو تھوڑی ہے. خیر میں کیا حکم کہندا جی او دا کوئی مکو بنو یار. میں کیا ٹھیک ہے. کہندا جی پھر او دے لئی کی لیانا ہے, کی کرنا ہے, لوازمات. میں کہ جا پہلی دفعہ آیا تینوں سب کچھ فری. کہندا جی پھر بھی. میں کہ ہن جدوں دکان کھولے نا سویرے بہ جاوے سیٹ سوٹ تسبیح پھڑے, تیرے ال ویکھے تو سامنے کھلو کے زمین تو مٹی چوک کے نا 3 دفعہ چونڈیاں تے ایداں کر کے پھوک مارنی. کہندا جی پڑھنا کی ہے. میں کہ جی پڑھاں گے اسی کدے لئی ہیں, پڑھاں گے اسی. کہندا جی تانوں پتہ لگ جو جہڑے ویلے میں ایداں کرنا. میں کہ پھر تینوں دسن کدے لئی ڈیاں. یہ ہوتے ہیں عامل, یہ ہوتے ہیں. انہیں ماشاءاللہ دکان کھولی, بابا جی تسبیح پکڑ کے بیٹھے, کاؤنٹر شاؤنٹر سیٹ کر کے, حساب کتاب لگا کے, جی میں سامنے نو ویکھی دا گور کے دیکھا, اے اٹھیا, انہیں تھلو چونڈی چکی, سولنگ لگی ہوئی تھی آگے اینٹیں پکی سڑک کے ساتھ, چونڈی پار کے تیداں یہ آیا تھا. اگلے دن وہ بابا جی آ گئے.
ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਮੂਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੁਮਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ नहीं आई। ये है, और मैं कसम खा के कहता हूं ना मैंने पीछे कुछ पढ़ा था, मैनू की पता उन्हें केड़े वेले से कीता है। ये हमारे शोबदे, ये हमारे टोटके, ये हमारी बातें, ये अम्माएं हमारी जाने वाली, ये इश्तिहारात और वो काले जादू, और काले जादू की हकीकत अल्लाह के लिए मैं इंसानियत से डरा रहा हूं, मैं सांप से नहीं डरा रहा, क्योंकि सांपों ने इतना नहीं काटा जितना इंसानों ने काटा है। कोई बहुत ज्यादा आपसे प्यार में आके आपको कह रहा हो ना आ जाओ मिल्क शेक पी लो, ना पिया करो, मैं सच्ची कहन दिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बेहतर है अपना मोल लैके पी लो, सादा पानी पी लो। जितने वार होते हैं मीठे में ही होते हैं, ये जितने डसते हैं ना मीठे बन के, ये मुस्कुराते हुए ही डसते हैं। अब मैंने तवीज़ देना है और लिखवा लीजिए, जिन्हों मरौना जे मौके थे, मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो टाइम दूंगा उसी पे मरेगा। अच्छा होगा क्या? हाँ जी, किन्ने दिन च मरौना जी? 1 महीने च। रेट 50,000 जे। नहीं जी 15 दिनों च लख लगना है। अच्छा नहीं जी हफ्ते च 2.5 लगना जे। नहीं जी बस अज ही, अगली रात ना कढ़े, सवेरे उधर होवे, 5 लाख अकाउंट च भेज दो। भेज दिया मैंने, बाजार से जाके उस हिसाब की जहर खरीदनी है, स्लो पॉइजनिंग वाली या फौरी शूट करने वाली। उसमें पेपर लेना है, सोप पेपर पता होगा आपको, जिदे विच साबण सूबण उतू वेखण नूं पेपर ही हुंदा, पानी थले करिए उसके अंदर वो साबुन निकलता है। उसको मैंने उसके अंदर डबो के खुशक करके धूप में, उहदे ते लाल पेंसिल नाल मारनियां लाइनां, ये मैं उल्लू दे खून नाल लिखे। उसके ऊपर बनानी है हड्डियां, बनाने हैं खाने, बीच में मुख्तलिफ जो है वो जाविये और चीज़ें लिख के, इधर हेकाइल उधर मेकाइल उधर पता नहीं किस किस के नाम डाल के, और जो फिरौन करून हामान नमरूद वो डाल के, उसके बाद पीछे कड़कने कड़काली तो दुश्मन मंजे पाली, टग्गा हल पंजाली दा तो रल मिल चुगा गाली दा। ए बेबे जाके पिया दवी, जे पियाया ना तो मेरा कसूर नहीं, तेरा 5 लाख डुब गया। अब कैसे पियाना है? आज बीवी को प्यार ही बढ़ा रहा है। मैं आज स्ट्रॉबेरी लैके आई सी, मैं तो अज कोई जूस ना बना दा, मिल्क शेक पियोगे की पियोगे? आज अम्मा को बड़ा प्यार आ रहा है, आज भाभी को प्यार आ रहा है, आज मेरी चाची को मेरे ऊपर प्यार आ रहा है, मेरी ताई को प्यार आ रहा है, आज मेरे 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 आज ये इतनी मोहब्बतें, जिसने कभी पानी नहीं पूछा था, ये इतने प्यार से पोता आजा बह जा चाह पी ले, ये कर ले, जब उसमें डाल के मिला के दिया गया, जहर तेरे वजूद में उतर गया, किसी के ज़हन में भी नहीं होगा कि जाके मैदा वाश करवाना है। तो फिर जिमें असी दसिया हुंदा ना, तड़प तड़प के मरू अड्डियां रगड़ू, मूँह चू झग ना निकले तो कहना दे जिमें पीर ने कहा सी उदा ही होया, उवें ही मरिया ही। फिर बीबी पूरे महल्ले का इश्तिहार, तो फिर माशाल्लाह हर बंदा हमारे पास आने को तैयार, सा हमारे बैंक बैलेंस। अल्लाह के लिए ये काम अपने रिश्तों से ना करें, खून से ना करें, किसी इंसान से भी ना करें, क्योंकि ये कत्ल है। काला जादू उन लफ्ज़ों में नहीं है, काला जादू उस तावीज़ में नहीं है, पीछे काला दिल है, काली सोच है, काली नज़र है, काली फिक्र है कि ये मर जाए मैं बच जाऊं, इसकी इज्जत मेरे घर आ जाए, इसका पैसा मेरे घर आ जाए, इसकी दुकानदारी बंद हो जाए मेरी चल जाए, इसकी रिश्तेदारियां खत्म हो जाए मेरा रिश्ता हो जाए। यही तो 4 चक्कर हैं जिसके ऊपर हम मर रहे हैं और मार रहे हैं और एक दूसरे को लूट रहे हैं। आइए एक दूसरे के खैर खा बने। आखिरी गुजारिश, इस मौजू पे मैं आज कुछ और नहीं बोला, मैं कह सकता था कि ये काम करें, वो आपको भी बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए दोस्ती के रूप में दुश्मन मत बने। आपको पता है कि बीवी ने अपने शौहर के टुकड़े करके तिक्के बनाए, यार ने यार को काट के, शाहबाज तिक्का शाह वालों का पता करें गुजरांवाला में क्या हुआ। वो कराची की खबर के बीवी ने अपने शौहर को काट के गोश्त चावलों में डाल के बिरयानी पका के खिलाई है। आइए जितने चेहरों पे तेजाब डले हुए हैं शौहरों ने डाले हैं। क्यों होता है ये सारा कुछ? कुरान ने कहा था या अय्युहन्नास, शादी करने से पहले ये चेक कर लेना इंसानियत भी है कि नहीं है। इंसान तो सारे बने फिरते हैं, अगर इंसानियत ना हो तो फिर ये रिश्ते निभा नहीं करते।
یہ رشتے نبھا نہیں کرتے. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، وہ پیار گیا، وہ محبت گئی، وہ اعزاز گیا، وہ رتبہ گیا، وہ شان گئی، وہ قول اور قرار گئے، وہ باتیں گئی. جب وہ چیز نہ رہی، وہ پیار نہ رہا، نفرتوں میں تبدیل ہوا، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، پھر جو ہے کچھ بھی پیچھے نہ بچا. وہ عزت بھی گئی وہ تیمور کے گھر سے، وہ فرار بھی ہو گئی، وہ بچے سوتے مار گئی، وہ قتل کر گئے، وہ آشناؤں کے ساتھ فرار ہو گئی. یہ خبریں تیرے میرے ملک پاکستان کلمہ پڑھنے والے ملک کی ہیں. اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، بالخصوص بچے مجبور ہیں. میں بڑا پریشان ہوں، میں اس موضوع پہ نہیں گیا کہ ہمارے گھر میں سینکڑوں چینل جو آ رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے بیٹے اور بیٹیوں کو باغی بنانے کے لیے آ رہے ہیں. ہر فلم، ہر ڈرامے کا موضوع ایک ہی ہے. بچوں کا قصور نہیں ہے، ان کو ہم نے گھر میں دشمن دی. ہم تو باہر ہوتے ہیں ان کے لیے کمانے کے لیے، مگر ان کے دشمن ان کو گھر سے بھاگنے کی ترکیبیں سکھا رہے ہوتے ہیں، آوارگی سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کی عزت کو لوٹنے کے 100 رستے بتا رہے ہوتے ہیں. اور پھر بچہ اگر بارش میں پھسل بھی گیا تو ہم اس کو الزام دیتے ہیں روک سکتے ہو تو روکو، پہلی بارش کی ان بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے. یہ جو کارٹونوں کے نام پہ، یہ ڈراموں کے نام پہ، یہ سپورٹس کے نام پہ، یہ فیشن شوز کے نام پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بیسیکلی یہ بچوں کی گمراہی، اور وہ کچے ہوتے ہیں. اور بچوں سے کہوں گا ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو. کیا 8ویں کلاس کا بچہ ہے اور استانی کو مار رہا ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو. یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں. یہ پوری دنیا میاں مٹھو بن کے، طوطے بن کے، آپ کے خیر خواہ بن کے، آپ کو سمائلے اور ہسانے کے نام کے، آپ کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اور انجوائمنٹ کے نام پہ، تفریح کے نام پہ، یہ آپ کے دین کا اور آپ کی عزت کا اور آپ کے گھروں کے جنت والے یہ جو رشتے ہیں، ان کو برباد کر کے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اور گھروں کی اکائی کو ختم کر رہے ہیں. کیونکہ ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کا نام نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا بھی باپ نہ رہے، تمہاری بھی پہچان نہ رہے. سارے ملیں. بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ تربیت کریں. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. اور نوجوان بھی اپنے بزرگوں کا ساتھ دیں، اور بچے بھی، خواتین بھی. جو اللہ نے آپ کو شوہر دے دیا اس پہ راضی ہو جائیں، جو رب نے بیوی دے دی اس پہ مطمئن ہو جائیں، جو رب نے ماں باپ دے دی ہیں ان پہ خوش ہو جائیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. یہ 3 کام کریں، آپ کو ایمان کا ٹیسٹ اور رشتوں کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آ گئے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ ویسے میرا جو موضوع نہیں ہے کہ بیبیاں کی کر دی ہیں. یہ جوڑے کا سوال پوچھا ہے کہ جوڑا کرنا کیسا ہے. جوڑے 2 طرح کے ہیں، ایک کرنا جائز ہے، ایک کرنا غلط ہے. بالوں کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے ان کو اکٹھا کرنا، کیونکہ بال جو رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے بال کتنے مشکل ہے. جنہ دے نہیں ہونا دا فتویٰ دے بڑا سوکھا ہے. ہم پردے کے بڑے حکم سناتے تھے جدو 4 دن منہ تے لینے پینے نا ماسک، بڑی سمجھ آ گئی کئیاں نو. ٹھیک ہے، جنہ نہیں رکھے انہوں نے کی پتہ، سانو پوچھو مسائل کیا ہوتے ہیں. تو اس کے مسائل ہوتے ہیں. شریعت نے نرمی رکھی ہے. ان کو بلا وجہ دکھانے کے لیے، شوہر کے لیے آپ ان کو لمبا کر سکتے ہیں. ویسے وگ لگانا، گت بنا کے لمبا انہوں پھر لٹکانا، پراندہ دکھانا منع ہے. بالوں کو کور کر کے باندھنا پیچھے ٹھیک ہے. سر کے اوپر جوڑا بنا کے منع کیا گیا ہے کہ قد لمبا ہو اور وہ اونٹوں کی کوہان کی طرح نظر آئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی. تو لہٰذا اس سے بچا جائے. ہر کام میں کچھ جواز ہوتا ہے، کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں. نہ اس کی وجہ سے سارے غلط ہوتے ہیں، نہ اس کی وجہ سے ساروں کو صحیح کہا جا سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الہ العالمین تیرے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھروں کو سنوارنے کی بات کی ہے. اللہ دشمن ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے اور اپنے دشمن بن چکے ہیں.
اللہ جب فصل کو باڑ کھانا شروع کر دے تو پھر فصل کا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں بیرونی دشمنوں سے بھی محفوظ فرما اور اندرونی دشمنوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ ہماری دشمنیوں کو اللہ پیار میں بدل دے، اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے، اللہ جن گھروں میں جنگ ہے، لڑائی ہے، اللہ وہاں آسانیاں فرما دے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، اللہ جہاں لڑائیاں جھگڑے ہیں اللہ وہاں پہ امن اور آسانی فرما، الہ العالمین جہاں ایک دوسرے سے دوریاں ہیں اللہ دوریوں کو قربتوں میں بدل دے، اللہ جتنی بھی شدت ہے اور ایک دوسرے سے نفرت ہے اور دوری ہے الہ العالمین ہمیں ہمت دے کہ ہم پہل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی والا معاملہ رکھیں، اللہ جن گھروں کے اندر اللہ ایک دوسرے کی عزت نہیں، عزت اور احترام کا معاملہ نصیب فرما، اللہ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، تعویذ، دھاگے اور اللہ پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی اور سلجھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں ہیں فرما بردار بنا، اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں، شادیوں کی پریشانی ہے، اللہ ان کے مسائل حل فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، الہ العالمین میرے وطن، میرے ملک، میری مٹی کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کے بچے بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اندرونی بیرونی دشمنوں کو الہ العالمین ان کے کیفر کردار تک پہنچا، الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیرے گھر آئے ہیں، سائل بن کے آئے ہیں، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، جس دل میں جو تمنا ہے اللہ پوری فرما، اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، الہ العالمین جو زندہ ہے ان کو صحت عطا فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمت اور اپنا کرم فرما، اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرتیں فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ اس مجلس میں جتنے بھی احباب، بیٹے بیٹیاں، بچے جوان، بوڑھے مرد عورتیں، اللہ ان کے لیے معافیوں کا اعلان فرما دے، اللہ ان کے گھروں کو جنت بنا دے، اللہ ان کی قبر کے اندر اللہ وہ جنت کے باغیچے دے دے، اللہ کل قیامت کے دن بھی محبوب کے ہاتھ جام اپنے عرش کا سایہ اور اللہ جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما دے، اللہ جن احباب نے آج کی مجلس کو سجایا ہے ان کی زندگیوں میں برکت دے دے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔